बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बराह रास्त उन लोगों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है जो लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यार मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ मुझे हमेशा नाकामी का ही सामना करना पड़ता है, मेरा ख़ुद के ऊपर से एतमाद उठ चुका है, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, मैं जिस चीज़ के बारे में भी सोचता हूँ मुझे लगता है कि शायद ये मैं काम कर ही नहीं सकता, या अगर मैं इस काम में हाथ डालूँगा तो हमेशा की तरह मुझे इस बार भी नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के ऊपर बात कर सकें जिन लोगों को इन मसाइल का सामना है और वो अपनी ख़ुद एतमादी को जो खो चुके हैं किस तरह से बहाल कर सकते हैं। आपकी वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट है वो क्या है, आपने ख़ुद का मुहासबा करना है, अपनी ज़ात से बात करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने बारे में ख़ुद को कितना जानते हैं। हम ये तो कहते हैं कि यार तू मेरे बारे में मुझसे बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह के बंदे ये कैसे मुमकिन है? कोई बंदा तुम्हें कैसे जान सकता है? आप इस बात को मानते हैं जब तक कोई शख्स अपने साथ खुद मुखलिस नहीं होता तो दूसरा कैसे मुखलिस हो सकता है? जब तक आप अपने साथ खुद मुखलिस नहीं होंगे तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? आपका एतमाद कैसे बहाल हो सकता है? लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी खूबियों को बुरुकार लाते हुए अपना मफाद निकालेंगे और चले जाएंगे। आपने करना क्या है, आपने ख़ुद से बात करनी है, अपना मुहासबा करना है और आपने देखना है कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, उसको पेन पकड़ें और लिखें और फिर उसके ऊपर लग जाएं। जब आप वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सपोज़ मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं, तो आप बोलने की बार बार प्रैक्टिस करें। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलें, कुछ ऐसी स्पीचेस करें जिसका लोगों के ऊपर इम्पेक्ट पड़े। जब वो इम्पेक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आपका एतमाद बहाल होगा कि मेरी बात में कोई वर्थ है, मेरी बात की कोई वैल्यू है। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि आप हिम्मत नहीं हारते, आप में लड़ने की क़ुव्वत अच्छी है, आपकी एबिलिटी है, आप क्या करें, आप उससे मोटिवेशन लें, आप उसके ऊपर मज़ीद फ़ोकस करें कि यार कोई भी मसला आ जाए, कोई भी मुश्किल हो जाए कि मैं नहीं हार सकता, यही मेरी खूबी है। इस खूबी को अपनी ताकत बनाएं और हमेशा उस जद्दोजहद की तरफ आगे बढ़ें जिसमें आपको लगता है कि आपको इसमें नाकामी मिलती है, आप उसमें नाकामी ना हासिल करें। आपको तो क्योंकि पता है कि आप वो लड़ने वाले हैं, आप हार नहीं मानेंगे, तो आप क्या करें, आप उसमें आगे बढ़ें, आप उस चीज़ से लड़ें और ख़ुद को साबित करें। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो आजकल हम लोगों का सबसे बड़ा एक मसला नज़र आता है कि अपने अंदर से जो है मनफी ख़यालात को निकाल दें। आपके अंदर जो भी बुरे ख़यालात हैं आप उनको निकाल दें। वो क्या है कि यार अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। भाई, आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ क्यों नहीं आते? आप ये तहैया कर लें कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसको मैं ही करूँगा और उसमें मुझे कामयाबी मिल जाएगी। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलती तो मेरा क्या बनेगा? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं एक बिज़नेस करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें मुनाफा ना हुआ तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जो मैं करने जा रहा हूँ मैं उसमें कामयाब होऊंगा, मैं उसमें कामयाबी हासिल करूँगा, जैसे मर्ज़ी करूँ मैं, क्योंकि कामयाबी हासिल करूँगा। क्योंकि आपका अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। जब तक पहली जो हमने स्टेप बताया, जब आप अपने ऊपर एतमाद बहाल करना स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे लोगों के साथ आप बैठेंगे, आप अच्छे काम की कोशिश करेंगे और जब आप ये स्टेप लेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आपको कोई भी बंदा जो है कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। बुरी ख़यालात, बुरी सोहबत, बुरी जितनी भी सोचें हैं उनको तर्क कर दें और अपने अंदर मोटिवेशन लेके आएँ कि आइंदा से मैं जो भी करूँगा, जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें एक ऐसा पॉजिटिव एलिमेंट रखूँगा और उसमें मैं पुख्ता यकीन रखूँगा कि अल्लाह ताला के करम के बाद जिस चीज़ का मैंने ठान लिया मैंने उसको करना है। मैं तब तक इससे पीछे नहीं हटूँगा जब तक इस काम को मैं सरअंजाम नहीं दे देता। तो आप यकीन करें कि आप दिनों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जाएंगे और आपकी ख़ुद एतमादी जो है मज़ीद बहाल होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप लोगों से ऐसे हाथ मिला के जो है मिलेंगे, मुसाफ़ा करेंगे, क्योंकि आपका अपने ऊपर एतमाद बहाल होता जाएगा
اور آپ کو لگے گا کہ ہاں یہی وہ چیز تھی جو میں نے اپنی کھو دی تھی، اب وہ میں اس مقام کی طرف جانے لگ جاؤں گا اگر یہی چیزیں میرے ساتھ چلتی رہی۔ تو آپ نے اس کے اوپر ضرور غور کرنا ہے۔ اچھا، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک لیں، خود کو ایک چھوٹا چھوٹا ٹاسک دیں اور اس کو سیم اسی دن میں مکمل کریں۔ اب وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سیم ڈے میں منافع آپ کو ملنے لگ جائے گا۔ یہ ہیں آگے کے سٹیپ۔ جب آپ کو لگے آپ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں بھئی جس کام میں ہاتھ ڈالوں گا وہ مجھے اس میں کامیابی مل جائے گی، کیونکہ میری ول پاور اتنی بن چکی ہے، مجھے پتہ ہے، میرا ارادہ پختہ ہے، مجھے پتہ ہے اس میں ناکامی نہیں ملے گی، تو آپ پھر آگے بڑھیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نیت یہ کریں کہ میں کل صبح سویرے نماز کے ٹائم اٹھوں گا، میں نے اٹھنا ہے، میں نے واک کے اوپر جانا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کے جو بھی کام ہیں، اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں، میں نے ٹائم سے سب سے پہلے پہنچنا ہے اور وہاں پہ جا کے میں نے 10 منٹ اپنی ذات کو دینے ہیں، کوئی چیز کو ریڈ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے۔ لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ 3 دن تک اس ٹاسک کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ 10 منٹ آپ نے پڑھنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، آپ نے واک کے اوپر جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے 3 دن تک آپ یہ تہیہ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے صبح نہیں جلدی اٹھا رہتا تو اگلے دن آپ نے چھوٹا ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے، صبح آپ نے فجر کے ٹائم اٹھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ واک پہ نہیں جا سکتے، جائیں، خود سے لڑیں، خود سے جنگ، یہ آپ کی اپنے آپ سے ہی جنگ ہے، یہ آپ نے اپنے ضمیر سے لڑنا ہے، یہ آپ نے اپنے نفس سے لڑنا ہے، خود سے آپ جنگ کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے، جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرنے لگ جائیں گے نا، آپ کا جو دل ہے وہ آپ کو لگے گا کہ ہاں بھئی، آپ کا دل آپ کو خود ہی اس چیز کی گواہی دے گا کہ اب میں بڑے ٹاسک بھی کر سکتا ہوں، اب مجھے بزنس کا بھی سٹیپ لینا چاہیے۔ کیونکہ جو میں نے کمٹمنٹ کی تھی میں ان کو پورا کرنے لگ گیا ہوں، مجھے اپنے اوپر اعتماد بحال ہونے لگ گیا، جو چیز کا میں تہیہ کر رہا ہوں میں اس کو پورا کر سکتا ہوں۔ چھوٹے سٹیپ لیں گے تو پھر آپ بڑے سٹیپ کی طرف جائیں گے۔ ڈائریکٹ اگر آپ بڑا سٹیپ لیں گے اس میں آپ کو فیئر بھی ہوگا، نقصان کا بھی خدشہ ہوگا، تو اس طرح آپ پزل رہیں گے۔ تو آپ بس یہ کوشش کریں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ کو جو ہے وہ آغاز کریں، ان کو کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے کام کرنے لگ جائیں، تو آپ دیکھیے گا آپ کو اس کے فروٹفل ثمرات بہت جلد ملنے لگ جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، ایکسیپٹ یور مسٹیکس، لیکن ان کو کوسیں مت، یہ مت کہیں کہ یار میری یہ غلطی تھی، اب اس کی وجہ سے مجھے اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے کسی چیز میں غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے آپ نے سبق کیا سیکھا کہ آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں ریپیٹ کرنی۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ یار میرے سے وہ لاسٹ ٹائم وہ غلطی ہو گئی تھی، اب میں دوبارہ کروں گا، پھر اگر وہی ہو گیا تو میں کیا ہوں گا، خود کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں، اسی طرح ان کی جو ہے وہ عمر گزر جاتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کریں، صرف اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، کن غلطیوں کو جو آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے تھے، کس وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، اس کو ایکسیپٹ کریں، دوبارہ وہ ریپیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ یونیورسٹی جا رہے تھے، اگر آپ اس میں کسی سمیسٹر میں آپ فیل ہو گئے ہیں یا آپ کے گریڈز کم آئے ہیں، دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی تھی، اس کو ایکسیپٹ کریں اور آگے سے اس کو امپروو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کوئی آپ ٹورزم کا کام کر رہی ہیں، آپ نے کسی کلائنٹ کو اچھی سروس نہیں دی، کس وجہ سے نہیں دی، کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوا، کوشش کریں کہ اگلا کوئی ٹور آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں امپروومنٹ لے کے آئیں، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے ان سے سیکھیں، تو پھر آپ دیکھیے گا اس کو آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے آپ نے لینا ہے، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے، چاہے آپ کا گھریلو معاملہ ہے، رشتے ہیں، کچھ بھی ہے، ان تمام پیرامیٹرز کو آپ نے ساری جگہ پہ اپلائی کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں میں اپنی چیزوں میں انصاف کرنے لگ گیا ہوں۔ تو پھر آپ لوگوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مشورہ چاہیے ہو، میں حاضر ہوں، آپ کا بھائی حاضر ہے، میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ گئے ہیں، آپ ان غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو جو بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتا ہے اس کو کبھی بھی کوئی ہرا نہیں سکتا، کبھی بھی کوئی ڈبا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہی رہتا ہے۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ دوستو، سب سے آخر پہ جو 5واں پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک سمپل سی بات ہے، آپ لوگ اپنی صحبت کو بدل لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا، اگر آپ کے اوپر سے خود اعتمادی ختم ہو گئی، آپ کا اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہو گیا،
آپ کا جو کانفیڈنس تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کو خود کی ذات پہ یقین نہیں رہا، تو اس میں بہت زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے آپ کے ارد گرد کی صحبت کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کیسی ہیں، ان کا سوچنے کا زاویہ کیسا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی سوچ کو کافی متاثر ہوئی ہے آپ کی سوچ، تو کوشش کریں کہ ایسی صحبت کو چھوڑ دیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے پازیٹیو دنیا میں لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ بزرگوں کے پاس بیٹھیں، آپ اپنے سے چھوٹوں سے سیکھیں۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ سے آگے ہے، اس کی عمر نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کن پیرامیٹرز کو، کن چیزوں کو فالو کر کے اس مقام پر پہنچ رہا ہے، آپ اس سے سیکھیں۔ یہ جو اپنے اندر انا ہے، ان چیزوں کو ختم کریں اور اپنی صحبت کو ترک کر دیں، اور یہ اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ میرا فلاں دوست جو ہے میں نے اس کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے، میرا جو فلاں ٹیچر ہے اس سے بہتر مجھے کوئی سمجھا نہیں سکتا، میرا جو فلاں کلائنٹ تھا مجھے اس سے ہی فائدہ ہونا ہے۔ بھائی نہیں، دنیا بہت بڑی ہے، آپ اپنی یہ جو آپ نے 10x10 کا کمرہ بنایا ہوا ہے، آپ خود کو اس سے باہر نکالیں، اپنی سوچ کو باہر نکالیں، سوچنے کا زاویہ جو ہے وہ بدلیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے باتیں شیئر کریں، لوگوں کی سنیں، ان سے مشورہ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں، سوچنے کا زاویہ بدلیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیسے جو ہے کامیابی ملتی ہے، آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے، اور آپ اگر یہ تمام چیزیں آپ کر لیں گے تو آپ کو لوگ مثال دیں گے اور لوگ کہیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جو زمین سے اٹھ کے اوپر آیا ہے، اس نے خود سے خود کی جنگ جیتی ہے، کیونکہ اس کو خود کے اوپر یقین تھا کہ مجھے میرے علاوہ کوئی ہرا نہیں سکتا، تو آج اس نے اپنی ہی آپ کو مات دی ہے اور خود کامیاب ہو گیا۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، صرف کیا کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، اس کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کے ارد گرد لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جہاں پر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ سے جو منسلک لوگ ہیں ان کو آپ کی صحبت کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ لاسٹ بات ہم نے صحبت کے اوپر ہی کی تھی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی صحبت کو اپنائیں گے، بری صحبت کو ترک کر دیں گے، اور ہمیشہ سیکھنے کا عمل جاری و ساری رکھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ منزل جستجو سے ہی وابستہ ہے۔ اپنے میزبان محمد ثروت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔